اللہ کا دیدار ہوگا، اللہ کا دیدار ہوگا تو سب جنتیوں کے چہرے اللہ اکبر پہلے سے زیادہ خوبصورت ہو جائے گی، اور پھر اللہ پاک اعلان کریں گے سب جنتیوں کو جمع کر کے، آج کے بعد میں کسی سے ناراض نہیں ہوگا۔ اللہ اپنی رضا کا اعلان کریں گے۔ اس دن علماء فرماتے ہیں کہ جنت کی خوشی کا کوئی اندازہ نہیں ہے۔ اللہ ہم سب کو نصیب فرما دے۔ میرے دوستو، ہم مسافر ہیں، ہمارا سفر ہے عالم ارواح سے لے کر ہمیشہ کی زندگی تک۔ اللہ ہمارا سب کا آخری ٹھکانہ جنت بنا دے۔ اس کی تیاری کے لیے دوستو یہ دنیا ہی کا وقت ہے، موت کے بعد کوئی وقت نہیں ملے گا تیاری کا۔ موت کے بعد عمل کا دروازہ بند، پھر تو نیا جہان، نیا سما، نئے حالات۔ اللہ اکبر۔ اس لیے دوستو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کا مفہوم ہے، عقل مند انسان وہ ہے جو موت کے آنے سے پہلے موت کی تیاری میں لگ جائے، جو قبر میں جانے سے پہلے وہاں کی تیاری کے اندر لگ جائے۔ تو دوستو تیاری کا وقت اللہ نے دیا ہے اس دنیا سے انتقال کے وقت تک کا، اس دنیا سے جانے تک کا جو وقت ہے آخرت کی تیاری کے لیے دیا ہے، دنیا کو بنانے سنوارنے کے لیے نہیں دیا۔ ہم اس میں لگ جائیں۔ اللہ اکبر۔ بڑے بڑے مکانات بنانا، بڑے بڑے کاروبار پھیلانا ہے نا جی، اور بڑے بڑے عزت کے نقشے جمع کرنا امت کا مزاج نہیں۔ اس امت کا مزاج آخرت ہے، ہم آخرت والے ہیں، دنیا والے نہیں ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے سعید بن عامر رضی اللہ عنہ کو ہمس کا گورنر بنایا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ تشریف لے گئے۔ ہمس ملک شام کا ایک شہر ہے، اگر مدینہ منورہ سے چلے تو سعودیہ ختم ہو جائے گا، پھر اردن شروع ہو جاتا ہے، اردن ختم ہوگا تو پھر شام شروع ہوتا ہے، پھر اردن شام کے اندر چلتے چلتے 90 کلومیٹر چل جائے تو پھر دمشق آتا ہے، دمشق کے بعد کوئی 80 کلومیٹر کے فاصلے پر ہمس آتا ہے، مدینہ منورہ سے کوئی 150 کلومیٹر کا فاصلہ ہے۔ وہاں پہنچے حضرت عمر رضی اللہ عنہ، ہمس والوں سے پوچھا کہ تمہارا گورنر کیسا ہے، آپ خوش ہیں اپنے گورنر سے؟ انہوں نے کہا کہ نہیں، ہمیں اپنے گورنر سے کوئی شکایت ہے۔ گورنر موجود نہیں تھے، سعید بن عامر رضی اللہ عنہ موجود نہیں تھے۔ کیا شکایت ہے؟ کہا جی ایک شکایت یہ ہے کہ یہ دن کو ملتے ہیں، رات کو نہیں ملتے، دن کو تو ہمیں ملتے ہیں، رات کو نہیں ملتے۔ اور کیا شکایت ہے؟ یہ شکایت یہ ہے کہ صبح دیر سے آتے ہیں، دن چڑھ آتا ہے، یہ دیر سے آتے ہیں۔ اور تیسری کیا شکایت، اور کیا شکایت ہے کہ یہ مہینے میں ایک دفعہ ایک دن نہیں آتے، چھٹی کرتے ہیں۔ اور کیا شکایت ہے؟ کہتے جی ان کو غشی پڑ جاتی ہے، بیٹھے بیٹھے ان کو غشی پڑ جاتی ہے، دورہ پڑ جاتا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے پوچھا کہ اور نہیں، اور کوئی شکایت نہیں، 4 شکایتیں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ موجود تھے، پھر دربار لگا تو مجلس لگی، دربار کہنا مناسب نہیں، اچھی دربار کی نسبت اوروں کے ساتھ ہے، مجلس لگی، سعید بن عامر بھی موجود تھے رضی اللہ عنہ۔ عمر رضی اللہ عنہ نے پوچھا، پبلک سے پوچھا، رعایا سے کہ بھئی آپ کو کیا شکایت ہے، کیونکہ ہمس والے بڑی شکایتیں کرتے تھے اپنے گورنروں کے متعلق، کوفہ والے بھی بہت شکایتیں کرتے تھے۔
تو کہا جی ہمیں یہ شکایت ہے کہ یہ صبح دیر سے آتے ہیں۔ اس سے پوچھا کیا بات ہے، کیوں دیر سے آتے ہیں؟ انہوں نے کہا جی میرے پاس کوئی ذاتی خادم نہیں ہے، میں اور میری بیوی ہے، ہم کبھی وہ کھانا تیار کرتی ہیں اور کبھی میں تیار کرتا ہوں، وہ آرام کرتی ہیں، اس وجہ سے اکثر تو میں ہی تیار کرتا ہوں، اس لیے مجھے اس کی تیاری میں دیر لگ جاتی ہے، میں دیر سے آتا ہوں۔ اچھا دوسری کیا شکایت ہے؟ اور کیا شکایت ہے؟ کہ جی یہ رات کو نہیں ملتے، دن کو تو ملتے ہیں، ان کے پاس کوئی فریاد لے کر جائے، کوئی غرض لے کر جائے تو رات کو نہیں ملتے، دن کو ملتے ہیں۔ تو انہوں نے بھئی کیا بات ہے، رات کو کیوں نہیں ملتے؟ تو سعید بن عامر رضی اللہ عنہ عرض کرنے لگے کہ جی میں نے طے کر رکھا ہے، دن تو لوگوں کے لیے ہے اور رات اللہ کے لیے رکھی، رات کو میں اللہ کے سامنے کھڑا ہوتا ہوں، دن بھر جو میں نے کام کیا ہوتا ہے اللہ سے معافی مانگتا ہوں، اللہ جو مجھ سے خطا ہوگی معاف کر دے، کسی کے ساتھ زیادتی ہوگی اللہ کی معافی مانگتا ہوں، روتا ہوں اور اللہ کی بات کرتا ہوں۔ تو رات کو میں نے اللہ کے لیے مقرر کر رکھا ہے اور دن کے لیے۔ بھائی اور کیا شکایت ہے آپ لوگوں کو؟ کہ یہ مہینے میں ایک چھٹی کرتے ہیں، اس کی کیا وجہ ہے؟ اس نے کہا جی میرے پاس ایک جوڑا ہے، میں مہینے میں ایک دفعہ اس کو دھوتا ہوں، میلا ہو جاتا ہے، میں دھوتا ہوں، اس کو خشک کرتا ہوں، وہ موٹا بہت ہے، پھر اس کو رگڑ کے میں نرم کرتا ہوں، پہننے کے قابل کرتا ہوں، اس لیے میرے پاس اس جوڑے کے علاوہ اور کچھ نہیں ہے، اس لیے میں ایک دن چھٹی کرتا ہوں۔ چلیے آپ لوگوں کو اور کیا شکایت ہے؟ میرے دوستو یہ فضائل صدقات میں واقعہ لکھا ہوا ہے اور حیات الصحابہ میں واقعہ لکھا ہوا ہے۔ ہم سارے تبلیغ والے یہ واقعہ اس لیے نہیں لکھی کہ جیسے میں بیان کر رہا ہوں ہم بیان کریں، ہم ایسی زندگی بنائیں جیسے ان کی زندگی تھی، ہم سوچیں اپنے حال پر کیا ہماری مناسبت ہے ان کی زندگی کے ساتھ، کتنا خلیج ہے ہماری زندگی اور ان کی زندگی کے اندر، اور کیا شکایت ہے؟ انہوں نے کہا جی یہ بیٹھے بیٹھے ان کو غشی پڑ جاتی ہے، دورہ پڑتا ہے ان کو۔ تو انہوں نے کہا میں بتانا تو نہیں چاہتا تھا، اب عوام نے سوال کیا ہے میں عرض کر دیتا ہوں۔ اور میں سعید بن عامر رضی اللہ عنہ عرض کر لگے امیر المومنین میں مسلمان نہیں تھا، حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا گیا، ان کی ہڈیاں کاٹی گئی اسلام کی وجہ سے، ان کی گوشت کی بوٹی بوٹی کی گئی، بڑی بے دردی سے اس کو شہید کیا۔ جب اس منظر کو میرے سامنے آتا ہے تو مجھے غش پڑ جاتا ہے اور میں اس وقت مسلمان نہیں ہوا تھا۔ مجھے اس بات کا ڈر ہے کہ اللہ مجھ سے کہے کہ تو نے میرے بندے کی کیوں مدد نہیں کی، اس وجہ سے مجھے غش پڑ جاتی ہے، بہوش ہو جاتا ہے۔ تو دوستوں اور بھائیوں آخرت ہے، آخرت ہے، اللہ پاک ہم سب کو توفیق عطا فرما دے۔ ہم زندگی کے اوپر نگاہ ڈالیں، کیا ہم نے تعیش کے سامان بنا رکھے ہیں؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ دوستوں اور بھائیوں، ہماری سب کی اس وقت مغفرت کا موقع ہے۔ جتنے ہم یہاں پر جمع ہیں، ہم سب کی مغفرت کا
ایک موقع ہے اور ہماری خطاؤں کو اللہ رب العزت نے اس موقع پر نیکیوں میں بدلنے کا اللہ نے فیصلہ فرمایا ہے۔ روایت میں آتا ہے کہ جب اللہ کی دین کی خاطر جمع ہوتے ہیں، اللہ اکبر، تو فرشتے زمین سے آسمان تک اس مجلس کے اندر جمع ہو جاتے ہیں۔ ہماری نمازوں کی صفیں شمالاً جنوباً مشرق کی طرف بڑھتی ہیں، لیکن فرشتوں کی جو مجلسیں ہیں، جو صفیں ہیں، وہ اوپر نیچے آسمان تک جاتی ہیں۔ اللہ ہم سب کو یقین نصیب فرما دے۔ اللہ سچے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سچے ہیں۔ اس وقت فرشتے جو معصوم مخلوق ہیں، جن کے اندر اللہ نے معصیت کا مادہ نہیں رکھا، وہ سب اس مجلس کے اندر موجود ہیں، اور ہمارے سروں سے لے کر آسمان تک اللہ نے ان کی صفیں بنا دی ہیں۔ مجلس کے اختتام پر اللہ کی طرف سے اعلان ہوگا کہ جتنے بھی شرکاء اس مجلس کے اندر ہیں، ان سب کو اللہ نے معاف کر دیا۔ اللہ سچے ہیں، اللہ کے رسول سچے ہیں۔ دوسرا اعلان یہ ہوگا کہ ان سب کے گناہوں کو، خطاؤں کو، لغزشوں کو اللہ نے نیکیوں میں بدل دیا۔ امت کی رہنمائی کے لیے، امت کی تسلی کے لیے ایک فرشتے سے اللہ سوال کراتے ہیں۔ وہ فرشتہ عرض کرتا ہے، باری تعالیٰ، کچھ لوگ تو مقصود بنا کر اس مجلس میں آئے اور کچھ لوگ ویسے ہی آ گئے، اور ایک شخص ایسا تھا جس میں اس کا کوئی آنے کا ارادہ نہیں تھا، جمع لوگوں کو دیکھ کر وہ بھی بیٹھ گیا، اس کی تو غرض ہی نہیں تھی اس میں آنے کی۔ اس شخص کے بارے میں کیا ارشاد عالی ہے؟ تو ارشاد یہ ہوتا ہے کہ وہ مجلس اللہ کو اتنی محبوب، اتنی اللہ کی پسندیدہ، اس میں بغیر مقصد کے آنے والا بھی خیر سے محروم نہیں ہوتا، اللہ نے اس کی بھی بخشش کر دی۔ اللہ ہم سب کو ایسی مجالس کی قدردانی کی توفیق عطا فرمائے۔ تو شروع سے لے کر آخر تک مجلس کے اندر بیٹھنا، چاہے ہم کسی مطالبے پر اپنا نام پیش کریں نہ یہ کریں، میرے دوستو، اعلان تو آخر پہ ہوگا۔ جو بات کی جاتی ہے وہ بھی اس لیے کی جاتی ہے کہ ہم سارے اس پر اللہ سے توفیق مانگ کر عمل پر آ جائیں۔ دوستو اور بھائیو، یہ ہمارا ایک دنیا کے اندر سفر ہے جو چل رہا ہے۔ ہم سب مسافر ہیں، سب مسافر ہیں، کوئی مقیم نہیں، عالم ارواح سے چلے ہیں۔ ہم سب روحوں کی دنیا کے اندر موجود تھے، اور ہم سب آدم علیہ السلام کی پشت سے نکلے ہیں، اور اس جہان کے اندر اللہ نے ہم سب سے پوچھا تھا، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ تو ہم سب نے یہ کہا تھا، پہلے جو لوگ جا چکے انہوں نے بھی کہا، جو قیامت تک آئیں گے ان سب نے بھی یہی کہا، بے شک تو ہی ہمارا رب ہے۔ وہاں ایک زمانہ گزارا ہے، اللہ کی مشیت ہے، اللہ کا نظام ہے، اس میں کوئی دخیل نہیں۔
وہاں سے اللہ رب العزت نے ہمیں اور آپ کو باپ کی پشت کے اندر منتقل کیا، جس کو عالم صلب کہتے ہیں۔ وہاں کچھ عرصہ گزرا، اس کے بعد ہم اور آپ سارے ماؤں کے پیٹوں کے اندر منتقل کر دیے گئے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ بڑی قدرت والے ہیں دوستوں۔ دو گندے قطرے ماں کے رحم کے اندر جمع ہوئے اور 3 اندھیریوں کے اندر رکھ کر اللہ رب العزت نے بہترین شکل ہماری بنائی، بہترین شکل۔ اللہ اکبر۔ اللہ رب العزت نے 4 قسمیں کھائیں۔ اس کائنات میں کچھ نہیں تھا سوائے اللہ کی ذات کی۔ اللہ نے بے شمار مخلوقات بنائی، جاندار غیر جاندار، ہمارے علم میں ہے، ہمارے علم میں نہیں ہے، اللہ کے علم میں سب ہے۔ 4 قسمیں کھا کر اللہ نے فرمایا، زیتون کی قسم کھائی، انجیر کی قسم کھائی، طور سین کی قسم کھائی، اور پھر بلد امین کی قسم کھائی۔ اللہ فرماتے ہیں کہ میں نے انسان کو بہترین بنایا ساری مخلوقات میں سے، ایسی اللہ کی کوئی اور خلقت نہیں ہے، ایسی کوئی مخلوق نہیں جیسا اللہ نے انسان کو بنایا۔ اور ساری کائنات بنائی بھی انسان ہی کے لیے، انسان ہی کے لیے ساری بنائی گئی مخلوق۔ تو دوستو، اللہ رب العزت نے پھر دنیا کے اندر منتقل کیا، ہم سے پہلے آئے، دنیا کے اندر آ کر چلے گئے، جو گئے وہ آئیں گے نہیں، جو آئے ہیں وہ جائیں گے، دوبارہ آئیں گے نہیں، ہم مسافر ہیں۔ دنیا کی زندگی ختم ہو گئی تو پھر عالم برزخ ہے، قبر کی زندگی۔ علماء فرماتے ہیں کہ موت سے پہلے تو انسان کی جسمانی زندگی ہے، موت کے بعد انسان کی روحانی زندگی ہوگی، انسان کی روحانی زندگی ہوگی۔ کتنا لمبا زمانہ ہے ہم میں سے کوئی نہیں کچھ کہہ سکتا۔ سورہ لقمان کی آخری آیات کے اندر اللہ فرماتے ہیں، کچھ چیزوں کی خبر میں نے کسی کو نہیں دی سوائے اللہ کے، کسی کو علم نہیں ہے۔ اس میں ایک یہ ہے کہ قیامت کب آئے گی، موت کب آئے گی، کہاں آئے گی۔ کوئی کسی انسان کا اس دنیا کے اندر سے جانا، قبر کے اندر منتقل ہونا، عالم برزخ کے اندر منتقل ہونا کہاں سے ہوگا اور کب ہوگا، کس مقام سے ہوگا اس کا انتقال، منتقل ہونا، اور کس وقت ہوگا، اس کی خبر اللہ نے نہیں دی۔ اور قیامت کی خبر بھی کب آئے گی اس کی بھی اللہ نے کسی کو خبر نہیں دی۔ اب قبر کی زندگی کتنی لمبی ہے، آدم علیہ السلام کے زمانے سے جو چلے گئے، قیامت تک کا زمانہ ان کا قبر کا زمانہ ہے، عالم برزخ کا زمانہ ہے، سب سے لمبا زمانہ ہوگا۔ جو قیامت کے قریب دنیا کے اندر آئیں گے ان کا سب سے کم زمانہ عالم برزخ کا ہوگا۔ پھر میرے دوستوں حساب کتاب کا دن ہوگا، حساب کتاب کا دن ہوگا، جس کو میدان محشر کہتے ہیں، قیامت کا دن کہتے ہیں، ہے نا جی۔ قیامت کب آئے گی؟ اللہ کو ہمارے بزرگ ہے،
وہ بیان فرماتے ہیں، بلکہ روایات میں آتا ہے کہ اسرافیل علیہ السلام وہ مقرب اللہ کے فرشتوں میں سے فرشتہ ہے جس کو اللہ نے یہ ذمہ داری لگا رکھی ہے، اللہ کے حکم کے منتظر ہے کہ جب اللہ امر کریں گے تو وہ ایک سور جس کو سواد سے لکھتے ہیں اس کے اندر پھونک ماریں گے، اس کے اندر پھونک ماریں گے۔ کس وقت ماریں گے؟ جس وقت اس روئے زمین کے اندر ایک بھی شخص اللہ اللہ کہنے والا نہیں ہوگا، اس کلمے کا جاننے والا ایک بھی انسان نہیں ہوگا۔ اس دن اللہ العزت اس فرشتے کو حکم فرمائیں گے تو فرشتہ اللہ کے حکم کا منتظر ہے تو فرشتہ اس میں پھونک مارے گا، بڑی سریلی آواز ہوگی، آہستہ آہستہ آواز میں شدت آئے گی اور پھر آواز تیز ہوتی چلی جائے گی حتیٰ کہ زمین میں زلزلہ آئے گا آواز کی شدت کی وجہ سے۔ جیسے زلزلہ آتا ہے تو پھر لوگ ڈرتے ہیں، بھاگتے ہیں۔ جیسے 2005 میں اکتوبر میں زلزلہ آیا بالائی علاقوں کے اندر، آبادیاں اور مکانات مسمار ہو گئے، زمین میں دھس گئیں۔ لوط علیہ السلام کے زمانے میں زلزلہ آیا، آبادیاں زمین میں دب گئی۔ تو زلزلے کے ڈر سے لوگ اپنے مکانوں سے نکلیں گے، لیکن آواز کی شدت تیز ہوتی چلی جائے گی حتیٰ کہ آواز کی شدت کی وجہ سے سب کے قلوب پھٹ جائیں گے، عورتوں کے حمل گر جائیں گے، سمندروں میں آگ لگ جائے گی، آسمان ٹوٹ پڑیں گے، ساری کائنات کو اللہ ختم فرما دیں گے۔ تو کائنات کا وجود اللہ کے نام سے، اس کلمے کی برکت سے اللہ نے اس کائنات کو وجود میں رکھا ہوا ہے۔ وجود وجہ کائنات میرے دوست اور بھائیوں وہ یہ کلمہ ہے لا الہ الا اللہ۔ اس کلمے کی وجہ سے اللہ نے اس کائنات کے نظام کو باقی رکھا ہوا ہے۔ فرشتے بھی ختم کر دیے جائیں گے، اسرائیل علیہ السلام کو بھی ختم کر دیا جائے گا۔ اللہ اکبر۔ پھر اللہ پاک ایک آواز لگائیں گے جس کا مطلب یہ ہے کہ کون ہے اس ملک کا بادشاہ، اس کائنات کا بادشاہ کون ہے۔ روایت میں آتا ہے کئی سال اللہ پاک فرماتے رہیں گے یہ بات، کون ہے اس کا بادشاہ۔ سب متنفس تو ختم ہو چکے ہوں گے، پھر اللہ تعالیٰ شان فرمائیں گے آج میری ہی بادشاہت، میری ہی بادشاہت۔ پھر اللہ پاک زمین کو دوبارہ حکم فرمائیں گے، زمین بن جائے گی میدان کی شکل میں، کوئی پہاڑ نہیں ہوگا، کوئی دریا سمندر نہیں ہوں گے، کوئی جنگل درخت نہیں ہوں گے، سب میدان ہوگا۔ پھر اللہ فرمائیں گے نکلو قبروں میں سے، سب قبروں میں سے نکلیں گے۔ میرے دوستوں، میں نے بات یہ شروع کیا کہ ہم مسافر ہیں، یہ ہمارے سفر کی منزلیں ہیں، کچھ گزار آئے، کچھ آگے آنے والی ہیں۔ عالم ارواح سے نکلے، عالم سلم میں آئے، وہاں سے نکل کر عالم بطن میں آئے، وہاں سے نکل کر عالم دنیا میں آئے، یہاں سے نکل کر جائیں گے عالم برزخ میں، اور پھر قبروں میں سے دوبارہ اٹھایا جائے گا، میدان محشر میں جمع کیا جائے گا۔ سب قبر میں سے اپنی مٹی سروں سے جھاڑتے ہوئے اٹھیں گے اور خدائے بزرگ و برتر کے سامنے حاضری ہوگی۔ اللہ اکبر۔ ہمارے اس سفر کی وہ منزل جو ہے اس میں
इंसानों के दो ग्रोह बनेंगे। एक ग्रोह वो होगा जिसने दुनिया के अंदर आकर अल्लाह पर ईमान नहीं लाए होंगे, अल्लाह की मर्जियात पर जिंदगी नहीं गुजारी होगी, नबियों की जातों को ठुकराया होगा। एक ग्रोह होगा वो ऐसा शकी बदबख्त ग्रोह होगा, जब कब्र में से उठेंगे तो सब के सब नंगे होंगे, मर्द भी, औरतें भी, बच्चे भी, बूढ़े भी, सब नंगे होंगे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा गया, क्या उस दिन जब सब नंगे होंगे हया नहीं आएगी, शर्म नहीं आएगी एक दूसरे से? इरशाद फरमाया जिसका मफहूम ये है, वो दिन इतना सख्त होगा कि सामने जहन्नम की आग होगी, उस आग के खौफ से सारे के सारे अपनी परेशानी की हालत में होंगे, किसी को इसका ध्यान भी नहीं आएगा, इसका ख्याल भी नहीं आएगा, और वो फरिश्ते धकेल कर उनको जहन्नम में डाल देंगे। उनका कोई हिसाब नहीं होगा, जहन्नम के अंदर डाल देंगे। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिब्राइल अलैहिस्सलाम से इरशाद फरमाया, ऐ जिब्राइल जहन्नम का हाल बताओ, दोज़ख का हाल बयान करो। अर्ज़ किया या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जहन्नम के अंदर 1000 साल आग जलाई गई, आग सफेद हो गई। 1000 बरस और आग जलाई गई, जहन्नम सुर्ख हो गई। फिर 1000 बरस और आग जलाई गई, जहन्नम स्याह हो गई, स्याह हो गई। इस वक्त सारी दोज़ख स्याह है और उसकी तपिश बहुत जबरदस्त है। फरमाया कि सुई के नाके के बकदर दोज़ख में से एक सुराख दुनिया के अंदर खोल दिया जाए तो सारी दुनिया भस्म हो जाए, इतनी सख्त आग है। और जो जहन्नम की जंजीरें हैं जिनका कुरान पाक के अंदर तज़किरा आता है, उन जंजीरों में से एक जंजीर अगर पहाड़ जमा करके उस पर रख दिया जाए तो सारे पहाड़ पिघल कर मैदान बन जाए। जिब्राइल अलैहिस्सलाम से पूछा, ऐ जिब्राइल जो सबसे सख्त अजाब वाला हिस्सा है जहन्नम का, उसमें कौन होंगे? अर्ज़ किया या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उस हिस्से का नाम जहीम है, उसमें सब मुनाफिकीन होंगे। अल्लाह हम सब की हिफाज़त फरमाए। और उससे कम दर्जे का जहां अजाब फरमाया उसका नाम हाविया है, वहां सारे मुशरिकीन होंगे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खामोश होंगे। सबसे कम अजाब वाला हिस्सा उसको क्या कहते हैं? आपने इरशाद फरमाया, अर्ज किया उसको जहन्नम कहते हैं। तो उसमें कौन होगा? जिब्राइल इस्लाम ने अर्ज किया या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपकी उम्मत के गुनहगार मुसलमान, आपकी उम्मत के गुनहगार मुसलमान होंगे। एक दूसरे मौके पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिब्राइल अलैहिस्सलाम से इरशाद फरमाया, ऐ जिब्राइल कभी इसराफील अलैहिस्सलाम को हंसते नहीं देखा, मुस्कुराते नहीं देखा। जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने इरशाद अर्ज किया या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जब से जहन्नम बनी है उस वक्त से इसराफील अलैहिस्सलाम ने हंसना छोड़ दिया।
میرے دوستو، دوزخ تو ہے ٹھکانہ سارے غیر مسلموں کا، ان کو کوئی حساب نہیں ہوگا، وہ تو ہمیشہ کے لیے جہنم میں رہیں گی، کیونکہ جنت کی کنجی لا الہ الا اللہ ہے۔ جب تک ایمان والا انسان اس کلمے پر ایمان لانے والا دنیا کے اندر نہیں، اس کلمے پر ایمان نہیں لاتا، اس وقت جنت کے اندر داخل نہیں ہو سکتا۔ محترم حاجی صاحب رحمۃ اللہ علیہ ایک دن رات کو سوئے نہیں، بڑی بے چینی رہی، آدھی رات گزر گئی تو خادم نے پوچھا، آپ آج سو نہیں رہے، کیا بات ہے؟ تو آج صاحب فرمانے لگے، میرے چاند شفقت سے، بڑوں کو بھی پیار سے چاند کہہ دیتے تھے، کبھی منا کہہ دیتے تھے، ان کی اپنی شفقت کا انداز تھا، جنہوں نے ان کی شفقت اٹھائی ہے وہ جانتے ہیں کہ اس میں اللہ نے کتنی محبت رکھی تھی۔ تو اس سے پوچھتے ہیں خادم سے، تم یہ بتاؤ کہ کوئی شکل ہے کہ اللہ پاک کافروں کو بھی جہنم سے نکال دے؟ تو خادم خاموش ہو گیا، کچھ دیر کے بعد کہا، نہیں، اس کلمے کے بغیر جہنم میں، جنت میں نہیں جا سکتے، جہنم سے نہیں نکل سکتے۔ تو دوستوں اور بھائیوں، باقی ساری رات بھی اسی پریشانی میں گزری۔ تو حساب تو ہوگا ایمان والوں کا، جنہوں نے کسی نبی کی امت کے اندر آ کر لا الہ الا اللہ پڑھا، جنہوں نے اللہ کی الوہیت کا اقرار کیا، جنہوں نے اللہ کے رب ہونے کا اقرار کیا، جنہوں نے اللہ کے خالق ہونے کا اقرار کیا، اللہ کے مسجود ہونے کا اقرار کیا، اللہ کے بندہ بن کر زندگی گزارنے کا اقرار کیا، حساب ان کا ہوگا۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ قیامت کے دن اللہ پاک 7 آدمیوں کو عرش کا سایہ نصیب فرمائیں گے۔ قیامت کے ہولناک منظر میں 7 قسم کے انسان ہوں گے کہ جن کو اللہ پاک اپنے عرش کا سایہ نصیب فرمائیں گے۔ ان میں سے ایک شخص وہ ہوگا جس نے دنیا کے اندر کسی جگہ بادشاہت کی اور عدل کیا، انصاف کے ساتھ بادشاہت کی، عادل بادشاہ، اس کو اللہ پاک اپنے عرش کا سایہ نصیب فرمائیں گے، اور اس کے ساتھ اس کے پاس اس کا کوئی حساب نہیں ہوگا۔ عرش کا سایہ ملنے سے مراد یہ ہے کہ اللہ اس کی بغیر حساب بخشش فرمائے گی۔ اور ایک وہ نوجوان ہوگا، دیکھو بھائی، بادشاہ تو ملک کا ایک ہی ہوگا، ایک وقت میں ایک ہی ہوگا، عوام تو بادشاہ سارے باری باری نہیں بن سکتے۔ یہ فضیلت اس بادشاہی کو ہے جس نے عدل کے ساتھ بادشاہت کی۔ ہاں، دوسری قسم کا ایک انسان وہ ہوگا جس نے جوانی میں اللہ کی عبادت کی۔ تو ہر جوان، ہر آدمی دنیا میں عبادت کر کے، اللہ کی بندگی کر کے، اللہ کے دین پر چل کر اللہ کے عرش کا سایہ حاصل کر سکتا ہے۔ کر سکتا نہیں؟ کر سکتا۔ ہم سارے عزم کریں کہ اللہ کے دین پر چلیں گے، اللہ کی نافرمانی سے بچیں گے۔ اللہ ہم سب کو اپنے عرش کا سایہ مقدر کر دے۔ اچھی تو دوستوں اور بھائیوں، حساب کتاب ہوگا، زندگی کے بارے میں پوچھا جائے گا، جوانی کے بارے میں پوچھا جائے گا، مال کیسے کمایا، خرچ کیسے کیا، اس کا پوچھا جائے گا، دین کا کیا علم تھا، اس کے بارے میں کتنا عمل کر کے آئے ہو، جتنا علم تمہارے پاس تھا دین کا، یہ سوال کیا جائے۔ جن کا حساب ہوگا، کوئی شخص اپنی جگہ سے ہل نہیں سکے گا جب تک ان سے سوال نہ کرے۔ ہم مسافر ہیں،
عالم ارواح سے چلے ہیں، ایک درمیان کی منزل چل رہی ہے، دنیا کی زندگی۔ عالم برزخ آئے گا، ختم ہو جائے گا، قیامت پر حساب کتاب کا دن ہوگا، ہم سے حساب لیا جائے گا، حساب لیا جائے گا، ہم مسافر ہیں۔ تو بھائی جو تو حساب کتاب میں کامیاب نکلے ان کا تو اعمال نامہ داہنے ہاتھ میں ملے گا۔ دائیں ہاتھ میں اعمال نامہ ملنے کی علامت یہ ہے کہ اللہ نے ان کو کامیاب کر دیا، اور وہ سعید انسان، خوشبخت انسان جس کے داہنے ہاتھ میں اعمال نامہ دیا جائے گا، وہ دکھاتا پھرے گا اپنے رشتہ داروں کو، واقفکاروں کو، ملنے والوں کو، اللہ نے مجھے کامیاب کر دیا۔ میرے دوستو، یہ بہت بڑی کامیابی ہوگی، اور ساری دنیا کے اندر آنے والے انسان اس کامیابی کو دیکھیں گے۔ آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک جتنے انسان آئیں گے، جتنے ایمان والے ہوں گے، سب کے سب اس کامیابی کو دیکھیں گے اور اس کو سنیں گے۔ دنیا کی کامیابی کیا کامیابی ہے؟ آج خوشی، آج کامیابی ہے، کل ناکامی ہے، آج عزت کی شکل ہے، بادشاہت کی شکل میں، کل ذلت کی شکل ہے، آج نفع کی چیز ہے، کل نقصان کی چیز ہے۔ دنیا تو تغیرات کی جگہ ہے، تغیرات آتے ہیں دنیا کے اندر، حالات بدلتے ہیں، حالات غیر ہوتے ہیں، بدلتے رہتے ہیں۔ آج صحت ہے، کل بیماری ہے، آج جوانی ہے، کل بڑھاپا ہے، آج بچپن ہے، کل لڑکپن ہے، آج دنیا میں ہے، کل یہاں نہیں ہے۔ دنیا تو میرے دوستو تغیرات کی جگہ ہے، ابتزاد کی جگہ ہے، یا خوشیاں بھی ہیں، غمیاں بھی ہیں، نفع بھی ہے، نقصان بھی ہے، ضدین کی جگہ ہے، کبھی دن ہے، کبھی رات ہے، کبھی خوشی ہے، کبھی غمی ہے، کبھی نفع ہے، کبھی نقصان ہے۔ دنیا ضدین کی جگہ ہے، لیکن ہمیشہ کی زندگی ضدین کی نہیں ہے، یا پریشانی ہی ہوگی یا خوشیاں ہوگی۔ تو دوستوں اور بھائیوں، حساب کتاب جب ہو چکے گا، پھر اللہ پاک کی طرف سے پل صراط پر سے گزرنا ہوگا۔ بعض تو گزریں گے، جیسے فضائل اعمال کے اندر آتا ہے، بجلی کی رفتار سے وہ گزرے گا جو وہ 5 وقت کی نماز کی پابندی کرنے والا ہوگا، نماز کا اہتمام کرنے والا ہوگا۔ اس کو بجلی کی رفتار سے، آنکھ جھپکنے کی رفتار سے اللہ اس کو گزار دیں گے، پتہ نہیں چلے گا کب۔ جن کے اعمال ایمان کچھ کمزور ہوگا، وہ اس سے کم رفتار سے کچھ لڑکھڑاتے ہوئے، اللہ اکبر، وہ بدبخت انسان ہوں گے جو اپنے خطاؤں کی وجہ سے جہنم کے اندر کٹ کر گزریں گے۔ کہ پل صراط جہنم کے اوپر بچھا ہوا پل ہے، اس کے اوپر بچھا، اس پر سے گزرنا ہے۔ ایمانی قوت کی بنیاد پر، نیک اعمال کی بنیاد پر، اللہ کی رضا والے اعمال کی بنیاد پر انسان اس پر سے گزرے گا، قوت جسمانی کی بنیاد پر نہیں۔ ایمانی قوت، بعض روایت میں آتا ہے کہ پل صراط پر سے گزر بھی جائیں گے، پوچھیں گے پل صراط کہاں گیا؟ خوش نصیب انسان ہوگے، اور پھر اپنے گناہوں کی سزا بھگتنے کے بعد جہنم سے نکلیں گے۔ آخری انسان جو جہنم سے نکلے گا اپنے گناہوں کی سزا بھگتنے کے بعد، غیر مسلم بھی دوزخ میں ہوں گے، مسلمان بھی ہوں گے، گناہوں کی سزا بھگت رہے ہوں گے، تو غیر مسلم تانا دیں گے، آپ کے ایمان نے کیا کیا ہے، کیا فائدہ دیا ہے؟ تو اللہ کی جو رحمت کو جوش آئے گا،
اللہ فرمائیں گے کہ جس کے دل کے اندر بھی ذرہ ایمان ہے اس کو جہنم سے نکالنا. ذرہ ایمان جہنم سے نکلنے کا ذریعہ بنے گا ایمان والوں کے لیے، اور جو آخری نکلے گا اس کو اللہ اکبر آج ہمارا تصور نہیں کر سکتے. جیسے دنیا کے اندر آنے سے پہلے دنیا کی وسعت کتنی ہوگی اس کا اندازہ نہیں ہو سکتا. ماں کے پیٹ کے اندر سمجھانے کی لاکھ کوشش کی جائے، اگر وہاں اللہ کسی کو سمجھ دے دے تو سمجھ نہیں آ سکتی. ایسی دوست اور بھائیوں، اللہ اکبر، جو آخری انسان جہنم سے نکلے گا جس کے اندر ذرہ ایمان کا ہوگا، میرے دوستوں، اس کو اللہ اس دنیا سے 10 گنا بڑی جنت عطا فرمائے. اللہ ہم سب کے لیے مقدر کر دے. تو دوستو، جب سارے جنتی جنت میں، سارے جہنمی جہنم میں چلے جائیں گے تو پھر حق تعالیٰ شانو دونوں کی 2 صفیں بنائیں گے، آمنے سامنے صفیں ہوں گی. ایک صف جہنمیوں کی ہے، ایک جنتیوں کی ہے. اور پھر اللہ پاک ایک دونوں صفوں کے درمیان میں ایک جانور کی شکل میں موت کو ظاہر کریں گے، اور سارے جنتیوں، سارے جہنمیوں کے سامنے اس موت کو ذبح کیا جائے گا. اللہ کی طرف سے اعلان ہوگا کہ آج کے بعد کسی کو موت نہیں آئے گی، ہمیشہ کی زندگی ہوگی. وہ زندگی سال کی نہیں ہوگی، 1000 سال کی نہیں ہوگی، کروڑ سال کی نہیں ہوگی، ارب سال کی نہیں ہوگی، کھرب سال کی نہیں ہوگی، نیل سال کی نہیں ہوگی، پدم سال کی نہیں ہوگی، سنکھ سال کی نہیں ہوگی. ہمیشہ کی زندگی ہوگی. اس میں تضاد نہیں ہوگا. جو جہنم میں ہے تو جہنم میں رہیں گے، ان کا عذاب ختم نہیں ہوگا، بڑھتا ہی چلا جائے گا. جو جنت میں جائیں گے ان کے حسن میں اضافہ ہوگا، اللہ کی نعمتوں میں اضافہ ہوگا. اللہ اکبر. ایک دوسرے کی ضیافتیں کریں گے، جنت کی نعمتیں کھائیں گے، ڈکار آئے گا، ہلکا پسینہ آئے گا، سب ختم ہو جائے گا. بین و براز کی بھی حاجت نہیں ہوگی. دوستو اور بھائیو، اللہ پاک کا دیدار ہوگا، اللہ کا دیدار ہوگا، اللہ کا دیدار ہوگا تو سب جنتیوں کے چہرے اللہ اکبر پہلے سے زیادہ خوبصورت ہو جائے گی. اور پھر اللہ پاک اعلان کریں گے سب جنتیوں کو جمع کر کے، آج کے بعد میں کسی سے ناراض نہیں ہوگا. اللہ اپنی رضا کا اعلان کریں گے. اس دن علماء فرماتے ہیں کہ جنت کی خوشی کا کوئی اندازہ نہیں ہے. اللہ ہم سب کو نصیب فرما دے. میرے دوستو، ہم مسافر ہیں، ہمارا سفر ہے عالم ارواح سے لے کر ہمیشہ کی زندگی تک. اللہ ہمارا سب کا آخری ٹھکانہ جنت بنا دے. اس کی تیاری کے لیے دوستو یہ دنیا ہی کا وقت ہے. موت کے بعد کوئی وقت نہیں ملے گا تیاری کا. موت کے بعد عمل کا دروازہ بند. پھر تو نیا جہان، نیا سما، نئے حالات. اللہ اکبر. اس لیے دوستو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کا مفہوم ہے، عقل مند انسان وہ ہے جو موت کے آنے سے پہلے موت کی تیاری میں لگ جائے، جو قبر میں جانے سے پہلے وہاں کی تیاری کے اندر لگ جائے. تو دوستو، تیاری کا وقت اللہ نے دیا ہے اس دنیا سے انتقال کے وقت تک کا. اس دنیا سے جانے تک کا جو وقت ہے آخرت کی تیاری کے لیے دیا ہے، دنیا کو بنانے سنوارنے کے لیے نہیں دیا. ہم اس میں لگ جائیں. اللہ اکبر. بڑے بڑے مکانات بنانا، بڑے بڑے کاروبار پھیلانا ہے نا جی، اور بڑے بڑے عزت کے نقشے جمع کرنا امت کا مزاج نہیں. اس امت کا مزاج آخرت ہے. ہم آخرت والے ہیں، دنیا والے نہیں ہیں.
حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے سعید بن عامر رضی اللہ عنہ کو ہمس کا گورنر بنایا. حضرت عمر رضی اللہ عنہ تشریف لے گئے. ہمس ملک شام کا ایک شہر ہے. اگر مدینہ منورہ سے چلے تو سعودیہ ختم ہو جائے گا, پھر اردن شروع ہو جاتا ہے, اردن ختم ہوگا تو پھر شام شروع ہوتا ہے. پھر اردن شام کے اندر چلتے چلتے 90 کلومیٹر چل جائے تو پھر دمشق آتا ہے. دمشق کے بعد کوئی 80 کلومیٹر کے فاصلے پر ہمس آتا ہے. مدینہ منورہ سے کوئی 150 کلومیٹر کا فاصلہ ہے. وہاں پہنچے حضرت عمر رضی اللہ عنہ. ہمس والوں سے پوچھا کہ تمہارا گورنر کیسا ہے, آپ خوش ہیں اپنے گورنر سے؟ انہوں نے کہا کہ نہیں, ہمیں اپنے گورنر سے کوئی شکایت ہے. گورنر موجود نہیں تھے, سعید بن عامر رضی اللہ عنہ موجود نہیں تھے. کیا شکایت ہے؟ کہا جی ایک شکایت یہ ہے کہ یہ دن کو ملتے ہیں, رات کو نہیں ملتے. دن کو تو ہمیں ملتے ہیں, رات کو نہیں ملتے. اور کیا شکایت ہے؟ یہ شکایت یہ ہے کہ صبح دیر سے آتے ہیں, دن چڑھ آتا ہے, یہ دیر سے آتے ہیں. اور تیسری کیا شکایت, اور کیا شکایت ہے کہ یہ مہینے میں ایک دفعہ ایک دن نہیں آتے, چھٹی کرتے ہیں. اور کیا شکایت ہے؟ کہتے جی ان کو غشی پڑ جاتی ہے, بیٹھے بیٹھے ان کو غشی پڑ جاتی ہے, دورہ پڑ جاتا ہے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے پوچھا کہ اور نہیں, اور کوئی شکایت نہیں, 4 شکایتیں. حضرت عمر رضی اللہ عنہ موجود تھے. پھر دربار لگا تو مجلس لگی, دربار جانا مناسب نہیں, دربار کی نسبت اوروں کے ساتھ ہے. مجلس لگی, سعید بن عامر بھی موجود تھے رضی اللہ عنہ. عمر رضی اللہ عنہ نے پوچھا, پبلک سے پوچھا, رعایا سے, کہ بھائی آپ کو کیا شکایت ہے؟ کیونکہ ہمس والے بڑی شکایتیں کرتے تھے اپنے گورنروں کے متعلق, کوفہ والے بھی بہت شکایتیں کرتے تھے. کہا جی ہمیں یہ شکایت ہے کہ یہ صبح دیر سے آتے ہیں. اس سے پوچھا کیا بات ہے, کیوں دیر سے آتے ہیں؟ انہوں نے کہا جی میرے پاس کوئی ذاتی خادم نہیں ہے, میں اور میری بیوی ہے, ہم کبھی وہ کھانا تیار کرتی ہیں اور کبھی میں تیار کرتا ہوں, وہ آرام کرتی ہیں. اس وجہ سے اکثر تو میں ہی تیار کرتا ہوں, اس لیے مجھے اس کی تیاری میں دیر لگ جاتی ہے, میں دیر سے آتا ہوں. اچھا دوسری کیا شکایت ہے؟ اور کیا شکایت ہے؟ کہ جی یہ رات کو نہیں ملتے, دن کو تو ملتے ہیں. ان کے پاس کوئی فریاد لے کر جائے, کوئی غرض لے کر جائے تو رات کو نہیں ملتے, دن کو ملتے ہیں. تو بھائی کیا بات ہے, رات کو کیوں نہیں ملتے؟ تو سعید بن عامر رضی اللہ عنہ عرض کرنے لگے کہ جی میں نے طے کر رکھا ہے, دن تو لوگوں کے لیے ہے اور رات اللہ کے لیے رکھی. رات کو میں اللہ کے سامنے کھڑا ہوتا ہوں, دن بھر جو میں نے کام کیا ہوتا ہے اللہ سے معافی مانگتا ہوں. اللہ جو مجھ سے خطا ہوگی معاف کر دے, کسی کے ساتھ زیادتی ہوگی اللہ کی معافی مانگتا ہوں, روتا ہوں اور اللہ کی بات کرتا ہوں. تو رات کو میں نے اللہ کے لیے مقرر کر رکھا ہے اور دن کے لیے. بھائی اور کیا شکایت ہے آپ لوگوں کو کہ یہ مہینے میں ایک چھٹی کرتے ہیں, چھٹی کرتے ہیں. اس کی کیا وجہ ہے؟ اس نے کہا جی میرے پاس ایک جوڑا ہے, میں مہینے میں ایک دفعہ اس کو دھوتا ہوں, میلا ہو جاتا ہے, میں دھوتا ہوں, اس کو خشک کرتا ہوں, وہ موٹا بہت ہے, پھر اس کو رگڑ رگڑ کے میں نرم کرتا ہوں, پہننے کے قابل کرتا ہوں. اس لیے میرے پاس اس جوڑے کے علاوہ اور کچھ نہیں ہے, اس لیے میں ایک دن چھٹی کرتا ہوں. چلیے آپ لوگوں کو اور کیا شکایت ہے؟ میرے دوستو, یہ فضائل صدقات بھی واقعہ لکھا ہوا ہے اور حیات الصحابہ بھی واقعہ لکھا ہوا ہے.
ہم سارے تبلیغ والے یہ واقعات اس لیے نہیں لکھی کہ جیسے میں بیان کر رہا ہوں ہم بیان کریں، ہم ویسی زندگی بنائیں جیسے ان کی زندگی تھی، ہم سوچیں اپنے حال پر کیا ہماری مناسبت ہے ان کی زندگی کے ساتھ، کتنا خلیج ہے ہماری زندگی اور ان کی زندگی کے اندر، اور کیا شکایت ہے؟ انہوں نے کہا جی یہ بیٹھے بیٹھے ان کو نشی پڑ جاتی ہے، دورہ پڑتا ہے ان کو۔ تو انہوں نے کہا میں بتانا تو نہیں چاہتا تھا، اب عوام نے سوال کیا ہے میں عرض کر دیتا ہوں۔ اور میں سید بن عامر رضی اللہ عنہ عرض کر لگے امیر المومنین میں مسلمان نہیں تھا، حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا گیا، ان کی ہڈیاں کاٹی گئی اسلام کی وجہ سے، ان کی گوشت کی بوٹی بوٹی کی گئی، بڑی بے دردی سے اس کو شہید کیا۔ جب اس منظر کو میرے سامنے آتا ہے تو مجھے غش پڑ جاتا ہے، اور میں اس وقت مسلمان نہیں ہوا تھا۔ مجھے اس بات کا ڈر ہے کہ اللہ مجھ سے کہے کہ تو نے میرے بندے کی کیوں مدد نہیں کی، اس وجہ سے مجھے غش پڑ جاتے ہوش ہو جاتا۔ تو دوستوں اور بھائیوں، آخرت ہے، آخرت ہے۔ اللہ پاک ہم سب کو توفیق عطا فرما دے، ہم زندگی کے اوپر نگاہ ڈالیں، کیا ہم نے تعیش کے سامان بنا رکھے ہیں، راحت کے سامان بنا کے، اور ہم ہیں مسافر، چھوڑ کر جائیں گے دنیا میں سارا کچھ۔ یہ 2 گز کفن جو ہمارے اوپر لپٹا دیا جاتا ہے، یہ انسان شرافت سے چلا جائے، ورنہ اس کی بھی ضرورت نہیں ہے، مٹی میں مل جائے گا، وہ سیدھا ہو جائے گا۔ اللہ اکبر۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ جب انتقال ہونے لگا تو فرمایا میرے جن کپڑوں کے اندر انہیں ہوں انہی میں مجھے کفنا دینا، زندہ لوگ نئے کفن کے مستحق ہیں، نئے جوڑ کے مستحق وہ لوگ ہیں۔ دوستوں اور بھائیوں، ہم مسافر ہیں، تو ہم زندگی ایسے گزارے جیسے راہ چلتا ہوا مسافر۔ حدیث پاک کا مفہوم ہے زندگی ایسے گزارو جیسے راہ چلتا ہوا مسافر، گوہاٹ سے کراچی جا رہے ہیں، کراچی منزل ہے، وہاں رہنا ہے ہمیشہ، جن چیزوں کی ضرورت ہے۔ ہم چلے عالم ارواح سے ہیں، رہنا جنت میں ہے، یہ راستے گزرنا ہے۔ دوستو، کامیابی دنیا اور آخرت میں اس کو ملے گی جو اللہ کے دین پر عمل کر کے جائے گا، دین کے بغیر کامیابی نہیں ملے گی۔ ہمارا اعلان کرنے والا ہے، ہمارا متکلم بھائی بہت مضبوط اور بڑی جامع اور بڑی معنی خیز بات کرتا ہے۔ کیا کہتا ہے؟ ہم متکلم بھی بنتے ہیں، ہم مساجد میں اعلان بھی کرتے ہیں، مفہوم عرض کرتا ہوں، جس سے ملتے ہیں یا مسجد میں اعلان کرتے ہیں، بھائیوں میری اور آپ کی، دنیا بھر کے سارے انسانوں کی اصلی اور حقیقی کامیابی دین پر عمل کرنے میں۔ دین پر عمل کریں گے دنیا میں بھی کامیاب ہوں گے، مرنے کے بعد بھی کامیاب ہوں گے، اور حقیقت بھی یہی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں قرآن پاک کے اندر، جو جہنم سے بچا لیا گیا جنت میں چلا گیا وہ ہے اصل کامیاب۔ تو کامیابی کا معیار اللہ رب العزت نے آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک جتنے انسان آئیں گے سب کے لیے ایک ہی معیار ہے، ایک ہی معیار ہے اللہ کا کامیاب اور ناکام کرنے کے لیے۔ جو دین پر چلے گا کامیاب ہوگا، جو دین پر نہیں چلے گا ناکام ہوگا، جو دین پر چلے کامیاب ہوئے، جو دین پر نہیں چلے ناکام ہوئے۔ پوری دنیا کا بادشاہ تھا نمرود، 4 بادشاہ ایسے ہوئے جنہوں نے پوری دنیا کے اندر حکومت کی ہے، ان میں سے ایک نمرود ہے، پوری دنیا کا بادشاہ ہے۔ لیکن دوستوں اور بھائیوں، ابراہیم علیہ السلام نے جو دین پیش کیا،
اللہ کی طرف سے زندگی گزارنے کا طریقہ پیش کی. دین کہتے ہیں زندگی گزارنے کے طریقے کو. اس میں دو چیزیں ہیں، اللہ کے احکامات ہیں اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے جس امت کے اندر آئے اس کے نبی کے طریقے ہیں. اللہ کے احکامات اور نبی کے طریقے، زندگی گزارنے کا طریقہ جو اللہ نے پسند فرما کر جبرائیل امین کے ذریعے سے نبیوں تک پہنچایا، اس طریقہ زندگی کا نام دین ہے. پہلے نبیوں کے ماننے والے بھی مسلمان ہی کہلاتے تھے. دوستو پوری دنیا کا بادشاہ ہے لیکن دوستو بھائی دین پر نہیں آیا. اللہ نے اس نافرمان قوم، دین پر نہ آنے والی، دین پر نہ چلنے والی، اللہ اور اللہ کے نبی نوح علیہ السلام کا انکار کرنے والی کو اللہ نے صفحہ ہستی سے ختم کر دیا. بچے ایمان والے بچے. ہود علیہ السلام آئے، ان کی قوم بہت طاقتور تھی، 60 ہاتھ قد، ہاتھ سے پکڑ کر درخت کو جڑ سے اکھاڑ کے رکھ دیتے تھے. ان کا ایک قول تھا، کہنا تھا کہ ہم سے زیادہ قوت والا کون ہے دنیا کے اندر. واقعی بہت بڑے بڑے قد ہوتے ہیں. ہود علیہ السلام دعوت دیتے ہیں اللہ کی مانو، اللہ کے دین پر آؤ، اللہ پر ایمان لاؤ. جو زندگی اللہ نے مجھے دی ہے اس زندگی کو اختیار کرو. لیکن وہ قوم اپنی قوت کے غرے میں تھی، ان کو گھمنڈ تھا. تو دوستوں اور بھائیوں پھر قرآن پاک کیا آتا ہے سورہ معارج کے اندر 7 راتیں اور 8 دن اللہ کے خزانوں سے ہوا چلی. 7 راتیں اور 8 دن ہوا چلی، اتنی تیز چلی، اللہ اکبر. 60 ہاتھ قد آپس میں ٹکرائے، درختوں کے ساتھ ٹکرائے، چٹانوں کے ساتھ ٹکرائے. اللہ اکبر. سب کو اللہ نے ہلاک کر دیا. اسی ہوا نے بچایا ان کو جو ایمان والے تھے. اللہ بڑے قادر ہے دوست. اللہ چاہے عزت میں سے ذلت نکال دیں، اللہ چاہے تو ذلت میں سے عزت کو نکال دیں. سب ہلاک ہوئے پڑے. اللہ فرماتے ہیں بتاؤ ان میں سے کون باقی ہے. قرآن پاک کی آیت کا ترجمہ ہے، بتاؤ ان میں سے کون باقی ہے. سب نافرمان، دین پر نہ چلنے والے دنیا کے اندر معذب ہوئے، عذاب کے اندر آئے اور ہلاک کر دیے. صالح علیہ السلام آئے، یہ بڑے بڑے انبیاء علیہ السلام جن کا 25-26 انبیاء علیہ السلام کا قرآن پاک کا تذکرہ آتا ہے. میرے دوستوں اللہ نے ہمیں بیان کرنے کے لیے نہیں واقعات قرآن پاک اندر اللہ نے بھیجے، ہمارے لیے سبق. ہر واقعے کے بعد اللہ فرماتے ہیں اے عقل والو سبق سیکھو. کبھی کہتے ہیں اے سمجھدارو عقل سبق سیکھو. وہ ہماری رہنمائی ہے. تجارت لگنے والوں دیکھو شعیب علیہ السلام کا قصہ پڑھو. اے صنعت کارو صالح علیہ السلام کا قصہ پڑھو. اے باہشات والو نمرود کا قصہ پڑھو. اے مال والو قارون کا قصہ پڑھو. اے وزارت والو حامان کا قصہ پڑھو، شداد کا قصہ پڑھو. یہ سارے واقعات قرآن پاک کے اندر میرے دوستو اللہ نے ہماری رہنمائی کے لیے اللہ نے بیان کی ہے. دوستوں اور بھائیوں میں بات کر رہا تھا دین پر چلیں گے تو کامیاب ہوں گے، دین پر نہیں چلیں گے تو ناکام ہوں گے. دین پر چل کر گئے وہ کامیاب ہوئے. مولانا محمد عمر فرماتے تھے جب کسی نافرمان قوم پر اللہ کا عذاب آتا تھا تو ایمان نہ لانے والوں کو اللہ صفحہ ہاتھی سے ختم کر دیتے تھے. بچتے صرف ایمان والے اور دین پر چلنے والے ہوتے تھے. زیادہ انبیاء علیہ السلام مسلمان قوموں کی طرف آئے، کم انبیاء علیہ السلام غیر مسلموں کی طرف آئے. اور اللہ نے کوئی دنیا کے اندر ایسی بستی نہیں، ایسی قوم نہیں جس کی طرف ہدایت دینے والے نبی اور رسول اللہ نے نہیں بھیجے.
लिकुल, हर कौम के लिए हिदायत देने वाले हैं, हर कौम के लिए नबी, हर कौम के लिए रसूल। किसी कौम पर अल्लाह अजाब नहीं लाए जब तक उनके अंदर डराने वाले नहीं भेजे, डराने वाले नहीं भेजे। तो दोस्तों, एक सिलसिला नबियों का चला है और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक पहुंचा है। यही मियार जो पहले उम्मतों के लिए था, वही मियार हमारे लिए है, और क़यामत तक यही मियार अल्लाह का दुनिया और आखिरत में कामयाबी करने के लिए है। वो है अल्लाह का प्यारा दीन। और सब से आखिर जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए। आप पर अल्लाह रब्बुल इज्जत ने एक तो नबुव्वत और रसालत को अल्लाह ने खत्म फरमाया कि कोई अब नबी और रसूल नहीं आएगा। दूसरा, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने पहले किसी नबी की कौम को, उम्मत को अल्लाह ने दीन की मेहनत का जिम्मेदार नहीं बनाया, सिवाय नबियों की और रसूलों की। दीन की मेहनत की जिम्मेदारी, लोगों को अल्लाह की तरफ बुलाने की जिम्मेदारी अल्लाह ने नबियों को और उम्मतों को, नबियों को और रसूलों को अता फरमाई थी। लेकिन हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर अल्लाह ने नबुव्वत खत्म फरमाकर अल्लाह ने उम्मत पर एहसान फरमाया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद नबी तो कोई नहीं आएगा, लेकिन उम्मत मुसलमान को उस मेहनत, उस काम के करने का मुकल्लफ बनाया जिस मेहनत को हजरत अंबिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम खास तौर पर जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लेकर आए थे। तो हम उम्मती हैं नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के। हम सबका वही काम है जो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का काम था। अल्लाह वाज़ेह अल्फाज के अंदर कुरान पाक में फरमाते हैं, ए नबी जी, आप लोगों से कह दीजिए मेरा रास्ता ये है, मेरा काम ये है, मेरा जिंदगी का मकसद ये है, मेरा प्रोफेशन ये है, मेरा वजीफा हयात ये है कि मैं लोगों को अल्लाह की तरफ बुलाता हूं। और जो मेरी इत्तिबा करने वाले हैं उन सब का भी यही काम है। मेरे दोस्त, ये तबलीग वालों ने जिम्मेदारी नहीं लगाई लोगों को दीन की तरफ बुलाने की, ये अल्लाह की तरफ से जिम्मेदारी है। जहां नमाज का हुक्म है, सच का हुक्म है, रोजे का हुक्म है, ज़कात का हुक्म है और अहकामात है, ऐसे अल्लाह का भी ये हुक्म है। ये हमारी जिम्मेदारी है। इस मेहनत को सीखना हमारी जिम्मेदारी है। इस मेहनत को हर मुसलमान सीखने वाला बन जाए, ये भी हमारी जिम्मेदारी है। हर मुसलमान इस मेहनत को करने वाला बन जाए, ये भी हमारी जिम्मेदारी है। तीन बड़ी जिम्मेदारियां हैं। इस मेहनत को सीखना हर मुसलमान मर्द और औरत की जिम्मेदारी है। इस मेहनत को हर मुसलमान सीखने वाला बन जाए, ये भी हर मुसलमान की जिम्मेदारी है। और हर मुसलमान इस मेहनत को अमली तौर पर करने वाला बन जाए, ये भी हमारी और आपकी जिम्मेदारी है। एक हज के मौके पर आप जरा जानते हैं हजरात, हर 2 साल के बाद निजामुद्दीन वाले, इंडिया वाले, बांग्लादेश वाले, पाकिस्तान वाले इकट्ठे मिलकर हर 2 साल बाद हज पे जाते थे। हज पर गए हुए थे तो जद्दा वाले आए जी कि हमने कुछ खवास को जमा किया है, खवास को जमा किया है, तो हज साहब तशरीफ ले आए, कुछ बात कर लें, जाना हो गया। तो सारे बड़े बड़े लोग, सारे अरब जमा थे, तर्जमे के साथ हाजी साहब ने बात फरमाई। हाजी साहब ने फरमाया, पहला जुमला यह था, सारे इंतजार में थे हाजी साहब क्या बात हो। हाजी साहब, अगर 7 यानी 5 अरब, मैं अपने अल्फाजों का, जितने भी गैर मुस्लिम हैं, उनके अल्फाज ये थे, जितने भी गैर मुस्लिम हैं, एक भी गैर मुस्लिम ईमान पर नहीं लाया, हम मेहनत करते रहे हत्ता कि वो एक भी मुसलमान हो जाए। फिर फरमाया, जितने भी मुसलमान हैं सिवाय एक के सारे इस काम को करने वाले बन जाए, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाली मेहनत को करने वाले बन जाए, हम फिर भी इस मेहनत को करते रहेंगे।
फरमाया अगर वो एक भी मुसलमान इस काम करने वाला बन गया, 100% मुसलमान इस काम करने वाले बन गए, फिर भी इस मेहनत को हम नहीं छोड़ेंगे ताकि क़यामत तक आने वाली सारी इंसानियत हिदायत को हासिल करे। तो दोस्तों और भाइयों, ये हमारी जिम्मेदारी है। तो जब भाई साहब ने बात शुरू की तो दोस्तों पहली ही बात से उन अरबों की आंखों से आंसू थे। ये ऐसी बात हमने कभी सुनी नहीं। तो दोस्तों भाइयों, हम में से हर मुसलमान इस मेहनत के सीखने का जिम्मेदार है, इस मेहनत के करने का जिम्मेदार है, और इस मेहनत को पूरी दुनिया के अंदर क़यामत तक आने वाले इंसानों तक ये मेहनत पहुंच जाए, इस मेहनत के पहुंचाने का जिम्मेदार है। ये हमारी जिम्मेदारी है। मेहनत क्या है? मेहनत क्या है? आज बागबानी की मेहनत समझ में आती है, तजारत की मेहनत समझ में आती है, खेती बाड़ी की मेहनत समझ में आती है। दोस्तों भाइयों, तुर्रा अलमिया ये है, जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मेहनत समझ में नहीं आती। दुनिया ने सब कुछ सीखा, जूते गाड़ने सीखे, सब्जी बेचनी सीखी, सवारियां बिठानी सीखी, कपड़े सीने सीखे, दुनिया के सब काम सीखे। मेरे भाई और दोस्तों, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाला काम ना सीखा तो क्या सीखा? जिस काम को नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने सारी जिंदगी किया हो, उस काम को हम काम ही ना समझे। अल्लाह अकबर। इसके लिए भाई देखो, अंबिया अलैहिस्सलातु हर मेहनत का एक नतीजा है। बागबानी की मेहनत का नतीजा क्या है? फल। ज़राअत की मेहनत का नतीजा क्या है? अनाज, खाने की चीजें। तिजारत की मेहनत का नतीजा क्या है? माल। सनतकारी की मेहनत का चीज़ क्या है? मसनूआत, चीजें, है ना ये नतीजा। और तालीम और तहकीक की मेहनत का नतीजा क्या है? इजादात। जैसे ये टेलीफोन, लाउड स्पीकर भी एक ईजाद है, एक मेहनत हुई ना, पत्थर में से आवाज आई। टेलीफोन जब्बाल एक मेहनत हुई ना, रिसर्च, तहकीक, मादे पर, मिट्टी पर, पत्थर पर, मेटल पर, एलिमेंट पर। जब यहां बात करो सैन फ्रांसिस्को सुनते हैं, यहां बात करो फिजी आइलैंड सुनते हैं। मेहनत का नतीजा है। दुनिया मेहनतों का मैदान है। अल्लाह ने इंसान के अंदर मेहनत का अंसर रखा है। लक़द कुरान पाक के अंदर पढ़ते हैं, मैंने इंसान के अंदर मेहनत का अंसर रखा है। मैं आयत नहीं पढ़ना चाहता, मेहनत का अंसर रखा है। तो हर मेहनत का नतीजा है। खेती बाड़ी की मेहनत का नतीजा है अनाज, बागवानी की मेहनत का नतीजा फल, तिजारत की मेहनत का नतीजा माल, फैक्ट्रियों की मेहनत का नतीजा मसनूआत। हजरत अंबिया अलैहिस्सलाम की मेहनत का नतीजा हिदायत। नबियों की मेहनत सबब बनी है हिदायत के आने का। मेहनत करेंगे तो हिदायत आएगी, मेहनत नहीं करेंगे तो हिदायत नहीं आएगी। हम तालीम में बैठे ना, दावत रोजाना दें ना, अपना गश्त दूसरा गश्त करें ना, अल्लाह से मुतमन्नी हो, दुआएं करें, अल्लाह को हिदायत दे दी, अल्लाह का ज़ाब्ता नहीं है। नबियों की मेहनत सबब बनी है इंसानों के दिलों के अंदर नूर हिदायत के उतरने का। अगर मैं चिल्ला 4 महीने लगाकर गश्त में नहीं जुड़ रहा और 3 दिन नहीं लगा रहा, मुल्कों का सफर करके चिल्ला नहीं लगा रहा, रोजाना वक्त नहीं दे रहा, मैं हिदायत के आने में रुकावट हूं। ऐसी ही बात है, आदमी शादी करे ना, कहीं मेरी अल्लाह औलाद दे दे, अल्लाह का ज़ाब्ता नहीं है। अल्लाह का कादर है इस बात पर, बगैर शादी के अल्लाह औलाद दे दे, बगैर माँ बाप के अल्लाह, जैसे आदम अलैहिस्सलाम को पैदा कर दिया, अम्मा हव्वा को पैदा कर दिया, ईसा अलैहिस्सलाम, अल्लाह कादर है, लेकिन अल्लाह का ज़ाब्ता नहीं है।
अल्लाह की सुन्नत भी बदलती नहीं, न अल्लाह की सुन्नत के अंदर तहवील होती है। आदम अलैहिस्सलाम से लेकर क़यामत तक अल्लाह ने एक ही ज़ाब्ता रखा है, नबियों की मुबारक मेहनत को लोगों के अंदर नूर हिदायत के आने का। तो ये जिम्मेदारी मेरे दोस्तों हमारी सबकी है और हम सब मसूल हैं। एक रिवायत के अंदर है, सबसे पहले अल्लाह ने नबियों की रूहों को चुना और उसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथियों की रूहों को चुना और उसके बाद उम्मत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रूहों को चुना। हम और आप सारे दुनिया के अंदर जितने मुसलमान हैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत के अंदर हैं, हमें भी वैसे ही चुना गया जैसे अल्लाह ने नबियों की रूहों को चुना है। और अल्लाह रब्बुल इज्जत का ज़ाब्ता है, अल्लाह कुरान पाक के अंदर कई जगह फरमाते हैं कि मैंने किसी कौम पर, किसी शख्स पर उसकी इस्तेदाद से ज्यादा जिम्मेदारी नहीं डाली, बल्कि कायदा यह है कि अल्लाह पाक इस्तेदाद पहले देते हैं, जिम्मेदारी बाद में डालते हैं। हमें और आपको जो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत के अंदर पैदा किया है, हम में से हर शख्स के अंदर नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम वाली मुबारक मेहनत करने की अल्लाह ने इस्तेदाद हम हमारे हर एक के अंदर रखी है। अब ये इस्तेदाद हमारी मिट्टी गाड़े पर लग गई, जरूरतों को पूरा करने पर लग गई। शादी की जरूरत है, मकान की जरूरत है, लिबास की जरूरत, खुराक की जरूरत, सवारी की जरूरत, इन जरूरतों पर हमारी सारी सलाहियत इस पर लग गई, इस्तेदाद लग गई। तबलीग में ये कहा जाता है ये जिम्मेदारी अल्लाह ने दी है, हम दोबारा इस जिम्मेदारी पर आ जाए। आज वो मायशा जहां रहमतुल्लाह की सन 60 के आखिर के दहाके में मुलाकातें हुई, 70 के दहाके में भी उनसे मुलाकातें हुई, कुर्बानी कर गए। आज सारी बहारें आप देख रहे हैं। मेरे दोस्तों भाइयों, हम मेहनत करें। ये 4 अमाल है, तालीम है और दावत है और सीखना सिखाना है, खिदमत है। ये 4 अमाल अमली तौर पर करेंगे तो अल्लाह हिदायत देंगे, नहीं करेंगे तो नहीं। इसके लिए भाई 3 किस्म के मुतालबे हैं हमारे आपके सामने। एक मुतालबा ये है, सारे भाई इसका अज़्म करेंगे कि आज के बाद इन अमाल में हम कमी नहीं करेंगे, सादत समझकर। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। और वहाँ सिब्बी में इज्तिमा था तो प्रोफेसरों में मेरी बात थी जो तालीम के शोबे से मुतल्लिक थे, तो मैंने इनसे कहा ये देखो अल्लाह सच्चे हैं, अल्लाह के रसूल सच्चे हैं। ये कहा जाता है कि एक नमाज अल्लाह के रास्ते की, 1 रुपया अगर अल्लाह के रास्ते में खर्च करेंगे तो 7 लाख रुपए खर्च करने का सवाब मिलेगा। और अल्लाह के रास्ते में निकलकर अगर अमल करेंगे, जैसे नमाज पढ़ेंगे, जिक्र करेंगे, तस्बीह पढ़ेंगे, तो हर नमाज 49 करोड़ के बराबर होगी। नमाज जितना माल खर्च करने पे मिलता है 700 गुना ज्यादा अल्लाह पाक बदनी अमल पर अल्लाह अता फरमाते हैं। तो 7 लाख ज़रब 700 49 करोड़ बनता है। तो मैंने कहा आप सारे इंटेलेक्चुअल्स हैं, आप बताएं जरा ये 49 करोड़ अगर गिनती गिननी हो तो कितना वक्त लगेगा? जी मैं जरा कंप्यूट करो, जरा इसको कैलकुलेट करो, कितना वक्त लगेगा? तो हम सारे खामोश थे, मौका भी था, खामोशी रहनी चाहिए थी। तो मैंने फिर उनको खुद थोड़ा सा रहनुमाई की। मैंने कहा मिसाल के तौर पर 1 मिनट के अंदर 100 दफा आदमी सुभान अल्लाह कह ले, क्योंकि 1 मिनट के अंदर तो 1 घंटे में कितनी दफा कहेगा भाई? 6000 दफा, 6000 दफा कह लिया भाई। तो 24 घंटे में कितना कहेगा? 144,000। क्या जी? 1 घंटे के अंदर 24 घंटे के अंदर 144,000 दफा कह लेगा। क्यों नहीं इतने बनता है? तो भाई अगर 49 करोड़ दफा सुभान अल्लाह कहना है तो कितना वक्त लगेगा? उसने कहा ये तो महीने से भी ज्यादा लगेगा, है ना जी, महीने से भी ज्यादा लगेगा। तो भाई अल्लाह पाक की कितनी करीम जात है, एक सुभान अल्लाह कहो तो 49 करोड़ का अजर मिलेगा। मिलेगा नहीं?
تو اللہ نے یہی بتایا، اے ایمان والو میں تمہیں بہترین تجارت نہ بتاؤں؟ اللہ اور اللہ کے رسول پر ایمان لاؤ، اپنے مال کے ساتھ اور اپنی جان کے ساتھ اللہ کے راستے میں نکلو، یہ تمہیں دردناک عذاب سے بچا لے گی اور بہترین اللہ کے یہاں سے بدلہ ملے گا۔ اصل تجارت تو یہ ہے، کیوں جی؟ اس کے لیے میری درخواست یہ ہے کہ آپ سارے کے سارے اس کا عزم کریں، اے اللہ آج تک جو زندگی گزر گئی اس کی تو معاف کر، آئندہ ہم کبھی سستی نہیں کریں گے۔ سارے بھائی اس کا عزم کرتے ہیں جی؟ سارے بھائی عزم کرتے ہیں؟ دیکھو ہمارے اس مجمع کے اندر مقصود یہ ہوتا ہے کہ عمل وجود کے اندر آئے، باتوں سے باتیں وجود میں آتی ہیں، عمل سے عمل وجود میں آتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کا کوئی واعظ ایسا نہیں تھا کہ جس کے بعد مطالبہ عمل نہ ہو۔